ہمارے فریج بھرے ہوئے ہیں، ہماری کبڈز بھری ہوئی ہوں، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں، پھر بھی دینے کو جی نہیں چاہتا۔ اچھا ہم کب دیتے ہیں؟ جب ہمارے کام کا نہیں ہوتا۔ کھانا بچ گیا، چلو غریب کو کھلا دو، ماسیوں کو دے دو، مدرسے میں بھجوا دو ہیں۔ اس کے بعد کپڑے، اب جیسے سردیوں کے دن آئے، لوگوں نے نکالے اپنے جیکٹ، اپنے جرابیں، اپنے سویٹر، ارے یار یہ والی جراب میں تو سوراخ ہو گیا ہے، چلو یہ کسی غریب کو دے دو۔ یہ جیکٹ اب پھٹنے والی ہو گئی ہے، بٹن بھی ٹوٹ گئے ہیں، یہ کسی کو دے دو۔ ہم اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آتی ہے نا، کسی غریب کا بھلا کرنے کا بھی سوچتے ہیں، جو میرے کام کا نہیں میں وہ کسی کو دیتا ہوں۔ قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کہتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ کبھی کر کے دیکھیں۔ ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کبھی گھر میں کھانا بنے، ہم کیا سب کہتے ہیں بچ جائے پھر دوں، کھانا بن گیا نا، سب سے اچھا کھانا پہلے نکالیں پلیٹ میں اور اب وہ کسی کو کھلا دیں۔ ہاں آپ کا کھانا کم نہیں ہوگا، مگر جو مزہ آئے گا نا آپ کو کھانے میں، اور جو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے بہترین چیز اللہ کی راہ میں دی۔ تو اب کیا، رمضان میں جیسے افطار ہمارے گھر میں بنتا ہے، مزہ پتہ کیا ہے، افطار تیار ہو گیا، پہلے میں کھاؤں اس سے پہلے میں اس کی ایک پلیٹ بنا کے کسی پڑوسی کو، کسی غریب کو، کسی کو کھلا دو۔ بہترین 10 کو کھلانے کی بجائے 1 کو کھلاؤ، مگر بہترین کھلاؤ۔ میں نہیں کہتا 10 کو کھلانے والے غلط کرتے ہیں، مگر آپ اپنے دل سے پوچھیں نا، بہترین دینے کا مزہ اور ہے۔ ہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں تھا بظاہر، ان کے بھی غربت کے دن تھے، کسی نے دروازے پر دستک دی تو اپنی زوجہ سے کہا کچھ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو، میں غریب ہوں، بھوکا ہوں، تو کچھ ہے؟ تو کہاں ہمارے پاس 4 انڈے ہیں۔ تو کہا چاروں انڈے دے دو۔ یہ نہیں کہا کہ 4 میں سے 1 دے دو، کہا یہ 4 دے دو۔ وہ اللہ والی، وہ بھی نیک خاتون تھی، یہ نہ پوچھا کہ حضرت ہم کیا کھائیں گے، 4 انڈے دے دیے۔ مگر اللہ پر بھروسہ ایسا تھا کہ اللہ کی راہ میں دیا ہے نا، اب آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو دروازے پہ دستک ہوئی، کہا حضور آپ کے ایک دوست نے آپ کے لیے تحفہ بھجوایا ہے۔ بیوی سے پوچھا دیکھو کیا ہے؟ تو کہا حضور انڈے ہیں۔ کہا کتنے ہیں؟ کہا پوری ٹوکری ہے۔ کہا گنو کتنے ہیں؟ کاؤنٹ کیے تو 30 انڈے تھے۔ بیوی سے کہا تم نے کتنے دیے تھے؟ کہا حضور 4 دیے تھے۔ آئے کتنے ہیں؟ کہا 30 آئے ہیں۔ چیک کرو 30 نہیں آنے چاہیے تھے، 40 آنے چاہیے تھے۔ کہا حضور آئے تو 40 ہیں، مگر 10 ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا 30 پورے 10 ٹوٹے ہوئے؟ یہ بتاؤ جو دیے تھے اس کی کیفیت کیا تھی؟ حضور بات یہ جو میں نے انڈے دیے تھے نا، اس میں بھی 3 پورے تھے، 1 ٹوٹا ہوا تھا۔ بات آئی سمجھ میں؟ بات ہے گہری، سمجھنی پڑے گی۔ پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دینے پورے ہیں یا ٹوٹے ہیں؟ بچنے والا، پھکنے والا، ضائع ہونے والا، جو میں نہ کھا سکوں، کھانے میں بدبو آ گئی، پھر باری آتی ہے غریب کی۔ اللہ سخاوت دے اور دل کی سخاوت دے، خوشی کے ساتھ بانٹنا۔ مطلب میں کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ ایسے، دیکھا ہے میں نے بھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو دوسروں کو کھلا کے خوش ہوتے ہیں، جو دوسروں کو دے کر خوش ہوتے ہیں۔ اور یقین کریں اب تو دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیپینس، خوشی کی تعریف کیا ہے۔ میرے پاس مال آ جائے، میں نعمتیں استعمال کر لوں، میں خوش ہو جاؤں؟ نہیں۔ اب دنیا اس نتیجے پر پہنچی کہ تم کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ وہ خوش ہو جائے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ تمہیں خوشی عطا کر دے گی۔ اور آپ یہ کر کے دیکھیں، کسی ایک کی عید اچھی کر دیں، کسی ایک کی شادی اچھی کر دیں، کسی ایک کی کھانا اچھا کر دیں، کسی ایک کو لباس پہنا دیں، بس کسی کی دکھ دور کر دیں۔ وہ جب مسکرائے گا نا، وہ بچہ ہو یا گھر والا ہو یا واٹ ایور، اس مسکراہٹ سے جو آپ کو خوشی ملنی ہے، بلکہ آپ اس کو نہ بھی دیکھ سکیں، انشاءاللہ جو اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اللہ آپ کے دل کو خوشیوں سے معمور کر دے گا۔